الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث مسلم شریف میں وارد ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ وہ مومن ہو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے کے آئے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جنت میں داخلے کا حقدار صرف وہ ہوگا جو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور تقدیر پر اور جو ایمان کے لوازمات ہیں ان سب پر ایمان لے کے آئے گا۔ تو ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ جو ہے وہ ناممکن ہے، یہاں تک تو ہم سب جانتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنت میں داخلہ جو ہے یہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا یعنی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اصل میں کامیابی یا الٹیمیٹ کامیابی جو ہے وہ جنت میں دخول ہی ہے، جنت کا داخلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہیں ہو، جب تک تم ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اب ایمان کا ایک ٹیسٹ بتا دیا کہ ایمان صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان ایک عملی اس کا عملی ثبوت بھی دینا پڑے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تم آپس میں جب تک محبت نہیں کرنے لگو گے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو تم ایمان کا دعویٰ تمہارا جھوٹا ہوگا اگر تم آپس میں محبت نہیں کرتے۔ آپس میں محبت سے مراد آپس میں مسلمان جتنے بھی ہیں، کلمہ گو جتنے بھی ہیں، آپس میں محبت کرنے لگے۔ مسلمانوں کا تو یہ کیریکٹر ہے، وہ تو آپس میں بڑے رحیم و کریم ہوتے ہیں، اور وہ اگر ان کی سختی ہوتی ہے تو وہ کفار کے لیے ہوتی ہے، وہ اپنے دشمنوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو وہ ہیں جو کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے ہی رحیم و کریم ہیں۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو آپس میں جب آپس کے تعلقات میں تو بہت محبت والا، بہت نرمی والا ہوتا ہے مومن جو ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اب یہاں پہ رک کے تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان سب کے سب کیا آپس میں محبت کرتے ہیں؟ ہم دوسروں سے، دوسرے مسلمانوں سے، جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے، جو بھی اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے، جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جو کعبہ کو قبلہ مانتا ہے، وہ تمام کے تمام مسلمان ان کو مسلمان مانیں اور ان سے محبت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا درس ہے۔ تو ان کو باقی جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ اللہ اس کا فیصلہ کر دے گا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ تمام کلمہ گو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان سے محبت کیجیے، تو آپس میں محبت پیدا کیجیے۔ لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے یہ آپس کی محبت پیدا کرنا۔ اللہ کے رسول نے اس کا نسخہ بھی بتا دیا، اور نسخہ ایسا زبردست اور ایسا آسان کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی شے نہ بتا دوں، ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کرنے لگو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میں تمہیں ایک نسخہ بتانے لگا ہوں کہ اگر اس کو کرنے لگو گے تو آپس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا اور وہ نسخہ کیا تھا؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ تو پیارے بچوں، یہ جو نسخہ ہے نبوی نسخہ جسے کہنا چاہیے، اور یہ نبوی نسخہ ایسا زبردست نسخہ ہے کہ اس کو آپ آزما کے دیکھ لیں کہ اگر آپ یہ سلام کو عام کریں، سلام کرنا شروع کر دیں، ہر ایک کو کرنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپس کی محبتیں بڑھتی جائیں گی، قدورتیں دلوں سے اور نفرتیں اور بغض اور کینہ سب کا سب نکلتا چلا جائے گا۔ اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں لوگ آپ سے محبت کریں، آپ لوگوں میں پاپولر ہو جائیں، تو آپ یہ نسخہ ضرور آزمائیے کہ آپ آپس میں
ہر ایک کو سلام کریں، بڑا ہو چھوٹا ہو، سب کو سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ سلام عام کرنے سے محبتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں مٹیں گی، اور ہمارا معاشرہ جو ہے یہ بالکل زبردست قسم کا معاشرہ بن جائے گا. ہمیں آپس میں یہ جو ہم کٹے پھٹے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں اور نفرتیں پالے دلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ تمام چیزیں نکل جائیں گی. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ایُّ الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اسلام کون سا اچھا ہے. یہ کون سا اسلام، مطلب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اسلام کی بہت سے ایڈیشنز ہیں یا بہت سے ورشنز ہیں، ان میں سے کون سا اچھا ہے. مطلب یہ ہے اس سوال کا، عربی میں چونکہ ہے تو اس سوال کا یہ مطلب ہے کہ اسلام میں وہ کون سی خوبی ہے جو کہ سب سے اچھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تطعم الطعام، تو کھانا کھلایا کرو، تو یہ ایک اچھی عادت ہے. وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو اس کو سلام کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں بتائیں. آپ ویسے بھی پریکٹیکل لائف میں آپ یہ دیکھ لیں، آپ کبھی آزما کے دیکھ لیں اسے. اگر آپ کھانا کھلانے لگ جائیں لوگوں کو، کھانا کھلانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے کا پورا ڈنر کروائیے آپ انہیں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، جیسے آپ اپنے دوستوں کو کینٹین پہ کبھی چائے پلوا دیجیے، کبھی ایک سموسہ کھلوا دیا، کبھی کیا کر دیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو جب آپ لوگوں کو یوں کھلاتے، اپنے ساتھ کھلانے پلانے میں شریک رکھتے ہیں تو لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ وہ لوگ آپ کو آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے اور آپ سے انتہا درجے کی محبت کرنا شروع کر دیں گے. وہ آپ کو ایک اچھا انسان سمجھیں گے، وہ آپ کی بات کی قدر کریں گے. تو آپ بھی اس کو آزما کے دیکھیے، اپنے دوستوں میں، اپنے بڑوں میں، جہاں جائیں آپ، اپنے کالج میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، بازاروں میں، جہاں بھی جائیں آپ زیادہ سے زیادہ سلام کیجیے. جس کو جانتے ہیں سلام کیجیے، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کیجیے. اللہ کے رسول کی ہدایت پہ عمل کیجیے، پھر دیکھیے ہمارا معاشرہ کیسے سدھرتا ہے انشاءاللہ. آزمائش جو ہے وہ شرط ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.